ایک چیز کا تذکرہ کیا گیا ہے، ایک نعمت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ وہ نعمت اللہ پاک نے جو ذکر کی ہے وہ روزوں کی نعمت ہے۔ چند دنوں ہی کے اندر رمضان مبارک کا مہینہ ہم لوگوں کے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے، ہم لوگوں کو ملنے والا ہے۔ اس رمضان مبارک کے مہینے کی قدر کرنا اور اس کی اہمیت کو سمجھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کے روزوں کا مقام، اس کے روزے کا مرتبہ کیا ہے، اللہ پاک نے خود آیت کریمہ کے اندر ذکر فرما دیا، اور اللہ پاک نے خطاب کر دیا اپنے ایمان والے بندوں کو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، فرض کیے گئے ہیں تمہارے اوپر روزوں۔ یہ رمضان المبارک کے جو روزے ہیں یہ حضرت انسان میں سے ایمان والوں پر فرض ہیں۔ اور یہی نہیں کہ ہم ہی لوگوں کو اوپر یہ روزے فرض کیے گئے، اللہ آگے فرماتے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم، جو پہلے کے لوگ تھے ان پر بھی روزے تھے۔ ہاں، ان کی حیثیت، ان کی شکل، ان کا طریقہ تو اور ہو سکتا ہے، لیکن روزے تو تھے۔ تو اللہ پاک نے ایمان والوں کو بتلایا تمہارے اوپر روزے کو فرض کر دیا میں نے۔ یہ روزے اللہ پاک نے انسانوں کو اور خاص طور سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اس آیت کے اندر خطاب کیا ہے کہ روزوں کو فرض کیا گیا ہے تاکہ تم روزوں کو صحیح طریقے سے، ان کی حیثیت کو سمجھ کر کے، ان کے مقام کو سمجھ کر کے صحیح طریقے سے روزے رکھنے والے بن جاؤ۔ ان روزوں سے انسان کے مقام اور مرتبہ بڑھ جایا کرتا ہے۔ اللہ پاک کل قیامت کے دن ان روزوں کے بارے میں بھی حساب کریں گے۔ اللہ پاک سارے جہان کے سرتاج جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز کا بدلہ جنت، روزے کا، زکوٰۃ کا بدلہ جنت، حج کا بدلہ جنت، لیکن جب باری آتی ہے روزے کی، اللہ فرماتے کہ روزے کا بدلہ میں خود ہوں، روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ روزے کا بدلہ میں خود دوں گا۔ اللہ جس کو مل جائے، جنت تو پیچھے ہے، جنت کی نعمتیں تو پیچھے ہیں، تو اللہ کہہ رہے روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ بھائی کیوں؟ نماز نہیں اتنی بڑی عبادت ہے، حج نہیں اتنا بڑا عبادت ہے، لیکن نماز کے اندر ریاکاری ہو سکتی ہے، حج کے اندر ریاکاری ہو سکتی ہے، اور ساری زکوٰۃ کے اندر ریاکاری ہو سکتی ہے کہ دکھلاوے کے لیے دے رہے ہیں، لیکن روزے کے اندر کوئی ریاکاری نہیں ہے جب تک کہ انسان بتلائے نہ کہ میرا روزہ ہے۔ کوئی انسان پتہ نہیں لگا سکتا کہ یہ روزہ ہے، تو روزے کے اندر ریاکاری نہیں ہے، دکھلاوا نہیں ہے، اس کے اندر جب دکھلاوا نہیں، ریاکاری نہیں، اسی لیے اللہ پاک کو یہ عمل اتنا پسند آ گیا، کہہ دیا کہ روزے کا بدلہ میں خود ہوں، یعنی میں اس کو مل جاؤں گا جو روزے رکھے گا، اس کو میں مل جاؤں گا۔ اور مسلمانوں سمجھو، جس کو اللہ مل جائے ساری نعمتیں پیچھے لگ جائیں گی، جنت کے فرشتے بھی خادم بن جائیں گے، جنت کے غلام بھی خادم بن جائیں گے، پورے بھی پیچھے لگ جائیں گے اگر اللہ مل گیا۔ اور اللہ جس کو نہیں ملا تو جنت تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی ملنا مشکل ہے۔ اللہ جس کو مل جائے سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ اب روزے کے اندر، اس لیے کہ روزے کے اندر اخلاص کتنا ہوتا ہے، اس کے اندر اللہ کا خوف زیادہ ہوتا ہے۔ ایک بندہ کمرے کے اندر تنہا ہے، کوئی بھی انسان وہاں پر موجود نہیں، وہاں پر فریج بھی رکھا ہوا ہے اور کھانے کے سیب اور سنترے، پھل فروٹ بھی رکھے ہوئے ہیں، ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ ایک بندے کا دل کرتا ہے، ہائے 2-4 گھنٹے ہو گئے، بھوک نے مجھے تڑپا دیا ہے، اکیلے کمرے میں ہیں، لیکن کھانے کا دل تو کر رہا ہے، لیکن وہ اپنے دل کے اوپر پابندی لگا رہا ہے، نہیں، میرا تو روزہ ہے، میں کوئی دیکھے یا نہ دیکھا، میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے، لہذا میں فریج سے پانی پینے کے لیے تیار نہیں، ان سیبوں کو کھانے کے لیے تیار نہیں۔ انسان جب یہ کہتا ہے، انسان کے اندر جب اتنا اخلاص آ جاتا ہے، اللہ نے اسی اخلاص کو دیکھ کر کے فرما دیا کہ اس کے اندر، اس روزے کے اندر، اس عبادت کے اندر صرف میرا ڈر ہے، لہذا جاؤ، اس کا بدلہ جنت سے نہیں، میں خود اس کا بن جاؤں گا، اور جس کا میں بن جاؤں گا جنت تو اس کے بن کے رہے گی۔ تو اللہ اسی لیے کہہ رہے کہ روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ اور اللہ کل قیامت کے دن اعلان کر دے گا جب حساب و کتاب ہوگا۔ ابھی تفسیر در منصور کے اندر ایک روایت نقل کی صاحب تفسیر در منصور نے کہ اللہ قیامت کے دن حساب کر رہا ہوگا لوگوں کا۔ ایک بہت بڑا گناہگار انسان آئے گا جس نے بہت مظالم کیے، ظلم و زیادتی کی، بہت زیادہ گناہ کیے، اللہ کو ناراض کر رکھا ہے، لوگوں کو ستایا ہے، تو وہیں پر وہ بلائے گا، لیکن وہ ایک عبادت زیادہ کرتا تھا، وہ روزوں کی پابندی کیا کرتا تھا، روزوں کو قضا نہیں کرتا تھا،
تھا, روزوں کو نہیں چھوڑا کرتا تھا, اس کو اللہ بلائیں گے. بھائی کیا بات ہے, ان کا حساب لیا جائے گا. بہت سارے لوگ کھڑے ہو جائیں گے, اس نے میرے یہ کام, اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا, یہ کیا تھا, یہ مال لیا تھا, یہ دولت لی تھی. تو اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کے قرضوں کو اپنی طرف سے چکائے گا, اپنی طرف سے چکائے گا. اور جو وہاں پر جس نے ظلم ڈھائے تھے اس کے پاس جو نیکیاں ہوں گی اللہ سب کو دے دے گا, سب کو دے دے گا. جب دیکھا جائے گا اس کے نام اعمال کے اندر صرف روزے باقی رہ گئے, روزے باقی رہ گئے. اب اللہ تعالیٰ کی رحم اور اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھو, اللہ تعالیٰ صرف اس روزے کے بدلے کی وجہ سے, اللہ اس روزے کے مقام کی وجہ سے, اس کو روزے رکھنے کی وجہ سے اللہ جنت عطا فرما دیں گے. جاؤ چلے جاؤ, کیونکہ تم نے روزوں کو نہیں چھوڑا تھا. جاؤ, تم نے جو ظلم ڈھائے تھے تمہاری نیکیوں کو ان کو دے دیا گیا, ساری ادا ہو گئی, لیکن ایک نیکی تمہارے پاس روزے کی رہ گئی ہے. اس ایک نیکی کو میں تمہاری رائگاں نہیں کروں گا, اس ایک نیکی کو تمہاری بیکار نہیں کروں گا. جاؤ, ایک نیکی کی وجہ سے میں تمہیں معاف کرتا ہوں, جنت میں چلے جاؤ. یہ روزے کا مقام ہے مسلمانوں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ روزے فرض کیوں کیے؟ ارے اللہ تعالیٰ کو کیا ملتا ہے؟ انسان بھوکا رہے 13 گھنٹے 14 گھنٹے, پانی نہ پیے, انسان کھانا نہ کھائے, انسان دنیا کی کھانے کی چیز استعمال نہ کرے, اللہ کو کیا مل جاتا ہے؟ اللہ کو کوئی فائدہ نہیں مسلمانوں. یہ بالکل میرے ذہنوں کے اندر خیال بالکل نہیں آنا چاہیے کہ ہم عبادت کرتے ہیں اس سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں, اگر ساری دنیا کے انسان اور ساری دنیا کے چرند و پرند مل کر کے اللہ کی نافرمانی پر تل جائیں, اللہ کی بڑائی کے اندر ذرہ برابر کمی نہیں آ سکتی ہے. اور دنیا کے سارے انسان چرند و پرند مل کر کے اللہ کی عبادت کرنے میں لگ جائیں, اللہ کی بڑائی میں ایک ذرہ برابر زیادتی نہیں ہو سکتی. کمی زیادتی تو اس میں ہوتی ہے جس کے اندر بلندی نہ ہو, جس کے اندر مقام نہ ہو, جس کی کوئی حیثیت نہ ہو. اللہ کا مقام تو بلند ہے, اس کو عزت کی ضرورت نہیں ہے, وہ خود باعزت ہے, وہ خود بلند ہے, وہی تو سب کو عزت دیتا ہے, وہی تو سب کو بلند کرتا ہے. مقام اور عہدے تو اللہ دیتا ہے, تو اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں. جو لوگ محتاج ہوتے ہیں ان کے اندر کمی زیادتی ہوتی ہے, اللہ محتاج نہیں, اس کی کسی چیز کے اندر زیادتی اور کمی نہیں ہوتی ہے. تو میری بات چل رہی تھی, تو اللہ پاک نے روزوں کو کیوں کر دیا کہ میرے بندے بھوکے پیاسے تڑپتے رہیں؟ نہیں بھائی, کیونکہ اللہ کو جنت میں لے جانا ہے. جنت میں کون لوگ جائیں گے؟ جن کے پاس تقویٰ ہوگا, جن کے پاس اللہ کا ڈر ہوگا, جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہوں کو چھوڑتے تھے, جن کے اندر تقوی کی دولت تھے, وہ جنت میں جائیں گے. اللہ فرماتا ہے اعدت للمتقین, میں نے جنت کو جو بنایا ہے متقیوں کے لیے بنایا ہے. تو اللہ پاک نے روزے کو اس لیے دیا ہے تاکہ انسان اس روزے کو رکھے. اس روزے کے ذریعے سے انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہوگا. آپ کہتے ہو کیسے پیدا ہوگا؟ اللہ نے اس آیت کے اندر فرما دیا روزے رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ, تم پرہیزگار بن جاؤ, تمہارے اندر ہمارا ڈر اور خوف پیدا ہو جائے. جب انسان بھوک پیاس سے تڑپتا ہے, انسان کے نفس کے اندر, انسان کے خیالات کے اندر گناہ زیادہ نہیں آتے ہیں, گناہوں سے بچ جایا کرتا ہے. لیکن مسلمانوں, اللہ جب کہہ رہا ہے کہ روزے سے تقویٰ پیدا ہوگا, تو اب ہم خیال کریں, ہم ہر سال روزے رکھ رہے ہیں, ہر سال اللہ کا یہ فریضہ ادا کر رہے ہیں, لیکن میرے اندر تقویٰ آتا کیوں نہیں ہے؟ میرے اندر تقویٰ پیدا کیوں نہیں ہوتا ہے؟ کیونکہ روزے کا جو طریقہ ہے, روزے کی جو منشا ہے, جس طریقے سے اس رمضان کو ہمیں گزارنا ہے اس طریقے سے ہم نہیں گزارتے. ہم نے اپنے پیٹ کے اوپر تو تالا لگا دیا, اپنے منہ پہ کھانے کا تو تالا لگا دیا, لیکن اسی زبان سے روزے کی حالت میں غیبتیں کر رہے ہیں, اسی زبان سے ہم کانوں سے غیبتیں سن رہے ہیں. تو تقویٰ کہاں سے حاصل ہو سکتا ہے؟ متقی کہاں سے بن سکتے ہو؟ روزے کا مقصد صرف یہ نہیں کہ پیٹ پر لگام لگا دی, روزے کا مقصد یہ ہے انسان اپنی نظروں پر پابندی لگا دے. اب ہمیں روزے کی حالت میں بد نظری نہیں کرنا, ویسے تو بالکل نہیں کرنا ہے, کم سے کم رمضان میں تو کر ہی سکتے. کانوں پر پابندی لگا دے. اب ان کانوں سے ہمیں اللہ کی نافرمانی کرنے والی باتیں, اللہ کو ناراض کرنے والی باتیں, موسیقی کی اور غیبتوں کی, چغلخوری کی, ان باتوں کو ان کانوں سے نہیں سننا ہے. ان کانوں پر پابندی لگانی پڑے گی, ہاتھوں پر پابندی لگانی پڑے گی, اس سے اللہ کی نافرمانی والے کام نہیں کرنا ہے. اس پیروں پر پابندی لگانی پڑے گی, ان پیروں سے اللہ کے نافرمانی والے کام کی طرف چل کر نہیں جانا ہے. تو سارے جسم کا روزہ ہے, صرف پیٹ کا روزہ نہیں ہے کہ صرف ہم نے پیٹ کو کھانے سے روک دیا, اپنے اندر کھانا نہیں داخل کر رہے اور روزہ ہو رہا ہے, روزہ ہو رہا ہے, ہو تو جائے گا, لیکن متقی بننا آسان نہیں ہے. اگر متقی بننا ہے تو سارے جسم کے جتنے بھی اعضاء سب کے اوپر پابندی لگانی پڑے گی, جب جا کر کے متقی بنیں گے. اسی لیے تو اللہ نے کہا روزوں کو اس
لیے فرض کیا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، اور جب تم متقی بن جاؤ گے اعدت للمتقین، میں نے جنت کو جو بنایا ہے متقی لوگوں کے لیے بنایا ہے۔ میرا اللہ ہمیں جنت میں لے جانا چاہتا ہے، میرا اللہ ہمیں جنت دینا چاہتا ہے، اسی لیے اللہ پاک نے روزوں کو رکھ دیا ہے۔ اور میرے دوستو روزے کی بہت ساری فضائل ہیں، کیونکہ مختصر وقت میں ہم سارے ذکر نہیں کر سکتے، اور اللہ تعالیٰ نے متقی لوگوں کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے، تقوی والوں کے لیے بڑی نعمتیں اللہ پاک نے جنت کے اندر تیار کر رکھی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا، اللہ کہتا ہے ان للمتقین، تقوی والوں کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے، جو میرے خوف سے ڈر کر کے گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں، خواہشات کو ترک کر دیتے ہیں، مفازا حدائق، گھنے باغات ہیں۔ جنت تو ملے گی، گھنے باغات ہیں۔ باغات کس لیے دے رہا؟ یہ پارک ہے، یہ ٹہلنے کے لیے ہیں۔ اللہ کہتا ہے اس پارک کے اندر، ان کے اندر، یہ ٹہلے کے باغاتوں کے اندر وَأَعْنَابٍ، اور انگور کے خوشے بھی لگے ہوں گے، وَكَوَاعِبَ أَتْرَابٍ، اور خوبصورت کوالٹی کی لڑکیاں وہاں پر ہوں گی۔ اللہ ہمیں یہ ساری چیزیں دینے والا ہے، لیکن شرط یہ ہے متقی بن جائے۔ اللہ کہہ رہا ہے اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ، متقی لوگوں کے لیے مفازًا حدائق، گھنے باغات ہیں۔ میرے دوستوں اس مفازًا حدائق، اس کے اندر اتنے زیادہ درخت اللہ پاک نے لگائے ہیں، اتنے زیادہ لگائے، انسان ٹہلتے ٹہلتے انسان کا دل خوش ہو جائے گا، لیکن باغ کم نہیں ہوں گے، درخت وہاں پہ کم نہیں ہوں گے، ٹہلتے رہے گا انسان۔ اور وہاں پہ درخت صرف ایسے ہی نہیں کہ پتوں کے ہوں، وہاں پہ درخت رنگ برنگی ہوں گے، ہر طریقے کے درخت ہوں گے۔ ایک درخت کا میں تذکرہ کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا عیسیٰ تمہیں معلوم ہے، اے عیسیٰ میں تم کو دنیا سے اٹھا لوں گا اور پھر واپس پھر دنیا کے اندر بھیجوں گا، تم میرے محمد الرسول اللہ کی امت کے کارنامے دیکھنا۔ اور اے عیسیٰ میں نے ان کی امت کے لیے ایک درخت لگایا ہے جس کا نام توبہ ہے، میں نے درخت لگایا جس کا نام توبہ ہے، اور جس کی شاخیں، جس کا تنا، جس کی ٹہنیاں سونے کی ہیں، اور اوپر کا ڈالا جواہرات کا ہے۔ یہ اللہ کس کو دینے والا؟ ان للمتقین، جو تقوی حاصل کر لیتے ہیں، اور تقوی روزے سے پیدا ہوتا ہے۔ روزوں کو چھوڑ کر متقی بننا چاہو، اللہ کے فرض کو متقی چھوڑ کر بننا چاہو، اگر متقی نماز کو چھوڑ کر متقی بننا چاہو تو نہیں بن سکتے، نہیں بن سکتے، نہیں بن سکتے۔ چاہے جتنی زیادہ تسبیحات پڑھتے رہو، جتنے زیادہ حج کرتے رہو، روزوں کو چھوڑ رہے ہو بغیر روز کے، نمازوں کو قضا کر رہے ہو، متقی نہیں بن سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ توبہ درخت استعمال بنایا ہے، اور یہ توبہ درخت اللہ پاک نے بنایا۔ حضرت عیسیٰ سے فرمایا یہ توبہ درخت ہے کون سا؟ یہ توبہ درخت وہ ہے جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے خود لگایا ہے۔ اور دنیا کے اندر جس کو کوئی بزرگ اپنے ہاتھوں سے لگا دے، اس کو عزت کی نظر سے لوگ دیکھتے ہیں، یہ فلاں بزرگ نے لگایا تھا۔ اگر کوئی صحابی کسی درخت کو لگا دے، یہ صحابی نے درخت لگایا تھا۔ اگر میرا نبی لگا دے تو آج تک اس کی عزت ہو رہی ہے۔ وہ کھجور کا درخت رسول اللہ نے لگا دیا، وہ آج بھی اس کو عزت کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ اور جس درخت کو میرا اللہ خود لگا رہا ہو، اس درخت کے مقام کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا عیسیٰ میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کو لگایا ہے۔ یہ میں تم کو حدیث، نبی کی حدیث بتا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے اسی درخت کی تعریف کرتے ہوئے دوسری حدیث کے اندر فرمایا کہ وہ اتنا لمبا اور اس کی شاخیں اتنی لمبی، اس کا تنا اتنا لمبا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں 5 سال کے اونٹ پر بیٹھ کر کے کوئی انسان سفر کرتا رہے، اس کے تنے کا جو گولائی ہو اس کو طے کرتا رہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں 5 سال کا اونٹ جوان ہو جائے گا، بوڑھا ہو جائے گا، مر کر کے ہڈیاں چور چور ہو جائیں گی، لیکن اس تنے کی گولائی کو طے نہیں کر سکتا، اس تنے کی گولائی کو وہ نہیں پہنچ سکتا۔ اتنا لمبا اللہ پاک نے درخت بنایا ہے، اور اس کے اندر جو گوند نکلتا ہے وہ شہد ہوا کرتا ہے، اور اس کے اندر سے ریشم کے کپڑے نکلتے ہیں۔ اور اللہ پاک نے اسی درخت کے جڑ کے اندر 3 چشمے جاری کر دیے، 3 نہریں جاری کر دی۔ اب ٹہلنے جاؤ گے بھائی پانی کی بھی ضرورت پڑے گی کہ نہیں پڑے گی؟ یہاں کا پانی نہیں، جنت کا پانی ہوگا۔ اللہ پاک نے 3 چشمے جاری کر دیے۔ سلسبیل، اللہ پاک نے عینن تسمى فیہا سلسبیل، اللہ نے ایک چشمہ سلسبیل کا جاری فرمایا ہے، دوسرا اللہ پاک نے معین کا جاری فرمایا، تیسرا رحیق کا جاری فرمایا۔ یہ تینوں اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر ذکر فرمائے ہیں کہ اس درخت کی جڑ سے، اس درخت کی جڑ سے 3 چشمے نکلتے ہیں، 3 نہریں جاری ہیں۔ ایک کا نام سلسبیل، دوسرے کا نام رحیق، ایک کا نام
معین، یہ تینوں چشمے وہاں سے نکل کر کے چلتے رہتے ہیں اور اللہ اس کا پانی کتنا میٹھا، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اور اتنا خوشبودار پانی ہے، اگر اس چشمے کا ایک قطرہ لے کر کے اس دنیا کے اندر ٹپکا دیا جائے، ساری دنیا خوشبو سے معطر ہو جائے، ساری دنیا خوشبو سے بھر جائے، اتنا قیمتی اور اتنا خوبصورت اور اتنا معطر پانی ہوگا۔ اب بتاؤ جو لوگ پیئیں گے اور پی کر کے جو لذت محسوس کریں گے، اس لذت کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ پاک نے یہ درخت بنایا ہے، اس کے نیچے سے 3 چشمے جاری فرمائے اور آگے فرمایا، جب یہ بات حضرت عیسیٰ سے بات چل رہی، اب عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات سنی، اتنا خوبصورت درخت، اس کے نیچے اتنے چشمے اور اتنا میٹھا پانی، اتنا خوبصورت، اتنا خوشبودار پانی، کہنے لگے اے اللہ اس چشمے کا پانی مجھے بھی پلا دو، اس چشمے کا پانی مجھے بھی پلا دو۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، کیا مقام دیا میرے اللہ نے میرے نبی کو، کہا عیسیٰ، اس کا میں خلاصہ بتلا رہا ہوں، لمبی تفصیل ہے، کہا عیسیٰ سارے نبیوں پر اس کا پانی پینا حرام ہے جب تک کہ آمنہ کا در یتیم محمد الرسول اللہ اس چشمے سے پانی نہ پی لے۔ سب سے پہلے جو پانی پینے والی شخصیت ہوگی وہ آمنہ کا در یتیم محمد الرسول اللہ ہوگا۔ اور اگلی بات سنو مسلمانوں، کا عیسیٰ ساری امتوں پر اس کا پانی پینا حرام ہے جب تک کہ آخر نبی جناب محمد الرسول اللہ کی امت پانی نہیں پی لے گی، ساری امتوں کو پانی پینا حرام ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی حضرت آدم بھی اپنی قوم کے لیے کھڑے ہوں گے، نوح بھی اپنی امت کے لیے کھڑے ہوں گے، عیسیٰ موسیٰ سارے نبی کھڑے ہوں گے، سب سے پہلے ہم لوگ پانی پیئیں گے، پھر دیگر امتیں پانی پیئیں گی۔ اللہ نے میرا مقام کو اتنا بلند کر دیا، لیکن ہم نے اللہ کو ناراض کر کے اتنے مقام کو گرا دیا، اتنا گرا دیا کہ اس پانی کو پینا بہت دور کے کنارے جانے والی بھی میری عزت نہیں رہی۔ ہم نے اتنا اللہ کو ناراض کر دیا، میرا اللہ نے اتنا مقام بلند کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نبی سے کہہ دیا کہ ساری امتوں پر پانی پینا حرام ہے جب تک کہ رسول اللہ کی امت پانی نہ پی لے۔ میرا اللہ میرا اتنا مقام رکھ رہا ہے، ہم اپنی عزت کے فالودے اڑاتے پھر رہے ہیں، اپنی عزت کے جنازے نکالتے پھر رہے ہیں، اپنے مقام کو مقام ہی نہیں سمجھا۔ مسلمانوں تو اللہ پاک فرمائے ان للمتقین مفازا حدائق، ان کے لیے گھنے باغات واعنابا وکواعب، اور انگور ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں انگور ہیں، کتنا بڑا انگور ہوگا۔ میں آپ کو نبی کی حدیث سنا رہا ہوں، علم بالغیب ضروری ہے، ہمیں اپنی عقل لڑانے کی ضرورت نہیں ہے، رسول اللہ کا فرمان سن کے اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اس کو سچا ماننے کی ضرورت ہے۔ انگور کا خوشہ اتنا لمبا ہوگا، کہہ لیجیے اپنی زبان اس کا گچھا اتنا لمبا ہوگا، اتنا زیادہ موٹا ہوگا، 1 مہینے تک کوئی انسان لگاتار اڑ کے کھاتا رہے، دائیں بھی نہ ہٹے بائیں بھی نہ ہٹے، آگے بھی نہ دیکھے پیچھے بھی نہ دیکھے، 1 مہینے تک لگاتار کھاتا رہے، 1 مہینے تک اس کا خوشہ ختم نہیں ہوگا۔ اتنی بڑی نعمتیں اللہ ہمیں دینے والا ہے، باقی تفصیل رہ گئی، انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ بیان کروں گا۔ تو اتنی بڑی نعمت اللہ دینے والا ہے، کس کو دینے والا ہے؟ جو متقی ہیں۔ تقویٰ کس سے پیدا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا ہے۔ روزے کا مقصد اللہ کیا ہے؟ اللہ خود بتلا رہا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، اور اعدت للمتقین، متقی لوگوں کے لیے جنت کو بنایا ہے۔ ان للمتقین مفازا حدائق، جو میں نے درختوں کا تذکرہ کیا، یہ سارے کی ساری چیزیں یہ متقی لوگوں کے لیے ہیں۔ میرے بھائیوں اللہ سے ڈرنا سیکھ لو، اپنے اندر تقویٰ پیدا کر لو، تھوڑے دن دنیا کی 60-70 سال کی زندگی سادگی سے گزار لو، اللہ اتنی قیمتی چیزیں دینے والا ہے، ہم اپنے خیال اور اپنے تصور میں بھی نہیں لا سکتے۔ اللہ پاک ہم سب کو تقوی کی دولت عطا فرمائے اور رمضان مبارک کے روزوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔